خاقان، یہ کون ہے تمہارے ساتھ اور یہ سب کیا ہے؟ وہ ممکنہ طور پر اپنے لہجے پر قابو پاتی ہوئی اپنے شوہر سے مخاطب تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی شخصیت کا حلیہ چیخ چیخ کر اسے اپنی سچائی بیان کر رہا تھا۔ انجم، لگتا ہے تم بوڑھی ہو رہی ہو، اسی لیے تمہاری نظر کمزور ہو رہی ہے۔ نظر نہیں آ رہا؟ یہ دلہن ہے میری، شادی کر لی ہے میں نے، کیونکہ تم تو مجھے کوئی وارث دے نہیں سکتی ہو۔ اب تم جیسی بانجھ عورت کے سہارے تو میں اپنی پوری زندگی نہیں کاٹ سکتا نا، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ ہے میری بیوی نمرہ ملک، نہیں سوری، نمرہ خاقان۔ وہ اپنے الفاظ کی تصحیح کرتا اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف جھک کر مسکرایا تھا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس نے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ تبھی ان کی آوازیں سن کر سکینہ بیگم بھی باہر آئی تھی اور بیٹے کے ساتھ سجی نئی نویلی دلہن دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے خاقان؟ اماں حضور، یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ آپ کو بڑی خواہش ہے نا دادی بننے کی، تو بس اب آپ تیاری پکڑیں دادی بننے پر جشن کی۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سکینہ بیگم حیرت سے شش و پنج میں اپنی بہو کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ شور ضرور مچائے گی، مگر اس کے چہرے پر تو سکینہ بیگم کو پریشانی کی کوئی رمق بھی نظر نہیں آئی تھی۔ مبارک ہو اماں جان، پوتے کی، وہ استہزائیہ انداز میں ساس کو مخاطب کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جتنی مضبوط بننے کی سب کے سامنے کوشش کر رہی تھی، اندر سے وہ اتنا ہی ٹوٹ بھی گئی تھی، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر آئی اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک اپنے دل کا غبار نکال لینے کے بعد وہ آنسو پونچھتی ایک عزم سے اٹھی۔ اس نے بیگ پیک کیا اور رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب وہ ڈرائیور کے ساتھ شہر آ گئی، اپنے بابا کے پاس۔ منصور انصاری رات کے اس پہر بیٹی کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اس وقت؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ آتے ہی باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور مجھے آپ سے ملنا تھا اور آج ہی ملنا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ تو بیٹا صبح کا انتظار کر لیتی یا پھر خاقان کے ساتھ آ جاتی۔ خاقان؟ وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ بابا، آپ کو پتا ہے وہ کیسا ہے، نہ اس کے دن کا پتا ہوتا ہے نہ رات کا، بیٹھا ہوگا کہیں اب بھی اپنی الگ ہی محفل سجائے۔ چھوڑیں آپ اسے۔ آئیں، کھانے میں کچھ ہے؟ کھا لیا آپ نے؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ مل جائے تو دے دیں پلیز۔ منصور بیٹی کا ماتھا چومتے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے خود بناتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کھانا ہے؟ بابا، میرا دل بہت چاہ رہا تھا آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانے کا، اس لیے آپ مجھے بریانی بنا کر دیں۔ منصور صاحب کچن کی طرف جاتے ہوئے رک گئے۔ بیٹا، رات کے 2 بجنے والے ہیں اور آپ کو بریانی کھانے کی سوجی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں کہاں سے چل کر آئی ہوں آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانے کے لیے، اور آپ کیا رات کے 2 بجے میرے لیے بریانی نہیں بنا سکتے؟ چلے آئیں، مل کر بناتے ہیں۔ وہ باپ کا بازو پکڑتی کچن میں آئی تھی اور اب وہ باپ بیٹی رات کے 2 بجے بریانی بنانے میں مصروف تھے۔ وہ جتنی تکلیف میں تھی وہ باپ کو اتنا ہی تکلیف سے بچانا چاہ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، مگر اس وقت وہ اس انسان کی وجہ سے اپنا اور اپنے باپ کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے بابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ منصور صاحب نے بھی کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہیں پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے، ورنہ ان کی بیٹی اتنی کمزور نہیں تھی کہ رات کے پچھلے پہر یوں اکیلی نکل پڑتی۔ انہوں نے بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بے شک اللہ بڑا کارساز ہے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ باپ بیٹی دونوں ہی صبح دیر تک سوتے رہے۔ منصور صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنایا اور اب وہ دونوں مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ ٹیبل سے اٹھنے لگی، منصور صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ اب مجھے بتاؤ سب کچھ سچ سچ کیا ہوا تھا، کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ وہ ہنسی تھی۔ خیر، یہ بات تو سچ ہے، میں آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ بابا، میں اب وہاں نہیں رہ سکتی، میری ہمت جواب دے چکی ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، تو میں نے سوچا اب مزید اس جیل میں رہنے کا کیا فائدہ۔ بابا، خاقان نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس انسان کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی۔
آپ کو پتا ہے دادا جان کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے یہ 10 سال میں نے کس کرب میں گزارے، مگر اب جب کہ وہ شادی کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہے اپنی دنیا میں خوش۔ مگر بابا، اگر میں مزید اس کے ساتھ رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، پلیز میں اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، پہلے ہی میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں۔ ارے نہیں بابا جان، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ آپ تو اس دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ بس اب میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے واپس نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، اچھا ہے نا، اب ہم دونوں پھر سے مل کر رہیں گے اور پہلے کی طرح مزے کریں گے۔ میں تو بہت خوش ہو رہی ہوں بابا جان، آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے بڑے عرصے بعد کھل کر سانس لیا ہو۔ چلیں اب آپ آئیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، عرصہ ہی ہوا کہ میں نے ٹی وی نہیں دیکھا۔ وہ باپ بیٹی ٹی وی دیکھ رہے تھے جب ملازمہ اندر آئی۔ صاحب جی، یہ کورئر آیا ہے۔ کس کے نام ہے؟ منصور صاحب کے لینے سے پہلے ہی اس نے پکڑ لیا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر پھر وہ باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تو پھر ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا نا۔ اس نے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑائیں، سامنے پڑی پینسل اٹھا کر سائن کیے۔ بابا پلیز، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ سب ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ زبردستی کے رشتے میں کوئی کب تک بندھا رہ سکتا ہے؟ بابا جان، آپ میرے پاس ہیں، مجھے دنیا میں کسی اور چیز کی کوئی خواہش نہیں۔ منصور صاحب اسے گلے سے لگا گئے، 2 آنسو ٹوٹ کر ان کی داڑھی میں جذب ہوئے، پھر وہ سیدھے ہو گئے۔ ویسے آج ڈنر میں کیا پلان ہے؟ بابا جان، میں سوچ رہی ہوں آج بھی حلیمہ کو چھٹی دی جائے اور کھانا آپ بنائیں۔ میں تو آج آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے والی، یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھوں گی۔ بالکل بھی نہیں، اگر حلیمہ کی چھٹی ہے تو پھر پوری چھٹی کروائیں گے۔ میں کھانا بناؤں گا اور تم میری مدد کرو گی۔ چلو اٹھو، ٹی وی نہیں دیکھنا، اچھے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے۔ منصور صاحب اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولے تھے، اور وہ ہنستی ہوئی باپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ایک ہفتہ ایسے ہی باپ بیٹی کی موج مستی میں گزر گیا۔ اس دن بھی وہ لان میں ٹینس کھیل رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی منصور صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بس بھیا، میں نہیں کھیل سکتا۔ دیکھا بابا جان، میں نے آپ کو پھر سے ہرا دیا، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، مان جائیں۔ ارے تمہارا باپ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، میں نے تو بس تمہارا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ تھک گیا ہوں۔ جی جی، مجھے پتا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بابا جان، میں پریکٹس شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میری تو پہلے دن سے ہی خواہش تھی کہ تمہیں کامیاب دیکھوں، مگر بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھوڑیں بابا جان، پرانی باتیں بھول جائیں۔ وہ جھک کر ان کے ہاتھ سے ہلاتی بولی۔ پھر 6 ماہ کے اندر اندر اس کا شمار شہر کے جانے مانے وکلا میں ہونے لگا۔ وہ جس کیس میں ہاتھ ڈالتی جیت یقینی ہوتی، مگر کوئی بھی کیس لینے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرتی کہ کہیں کیس چھوٹا نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد منصور صاحب اور وہ کبھی گاؤں واپس نہیں گئے، نہ گاؤں والوں سے کبھی رابطہ ہوا۔ 2 سال کا عرصہ کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایک دفعہ پھر سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ منصور صاحب دل کا دورہ پڑنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر وہ بھی چلے گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ جب گری تھی اس کے باپ نے اسے تھاما تھا، مگر آج وہ ہاتھ بھی اس سے چھوٹ گیا تھا۔ اس دفعہ اسے خود ہی اٹھ کر کھڑے ہونا تھا۔ حشمت انصاری کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حشمت انصاری ایک ظالم جاگیردار واقع ہوئے تھے۔ گاؤں والوں سے ان کا رویہ بہت ہی برا اور حقارت والا تھا۔ غریبوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والے حشمت انصاری کا بڑا بیٹا حاکم اور چھوٹا منصور انصاری تھا۔ ایک بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ حاکم انصاری اپنے باپ کا پرتو تھا، مگر منصور انصاری اپنے خاندان والوں سے بالکل الگ تھا۔ اس نے شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کی اور فوج میں اعلیٰ عہدے پر بھرتی ہوا تھا۔ منصور انصاری نے اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ رضیہ سلطانہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، مگر اس کا باپ اسے اپنے عیاش اور لوفر بھتیجے کے ساتھ بیاہنا چاہتا تھا، اور اس ستم سے بچنے کے لیے رضیہ سلطانہ اپنی پسند کی شادی کروانے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کس کے ساتھ گئی یا وہ کون تھا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ کسی نے کوشش کی، بلکہ حشمت انصاری نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی ساری زندگی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔
نہ ہی باقی گھر والوں کو اس چیز کی اجازت تھی۔ منصور انصاری کو اپنے باپ کا گاؤں والوں کے ساتھ ظلم و ستم ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے وہ گاؤں کم ہی آتا تھا، اور وہ بھی شادی کے بعد شہر ہی میں منتقل ہو گیا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، انجم انصاری۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ انجم نے لاء کی ڈگری حاصل کی تھی۔ منصور انصاری ان دنوں کرنل ریٹائر ہوئے تھے۔ انجم کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اس دن انجم کا آخری پیپر تھا کہ اچانک گاؤں سے کال آئی تھی کہ حشمت انصاری کی طبیعت ناساز ہے۔ منصور صاحب بیٹی کو ساتھ لیے باپ سے ملنے گاؤں چلے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر باپ نے منصور سے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ پہلے ان کی پڑھی لکھی بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے لیے اپنے عیاش کزن کا رشتہ آیا تھا، اور اب پھر سے حشمت صاحب اپنے پوتے کے ساتھ انجم کا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ انجم سمیت گھر کے سب لوگ حشمت انصاری کے کمرے میں موجود تھے۔ منصور، تم نے اپنی بہن کو تعلیم دلوائی اور وہ تو ہماری پگڑی رول کر چلی گئی، اور اب تمہاری پڑھی لکھی بیٹی کا نکاح میں اپنے پوتے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ تمہاری بیٹی تمہارے باپ کی اور تمہاری پگڑی کی لاج رکھے گی، یا یہ بھی تمہاری بہن کی طرح ہی؟ بیٹی کو یاد کرتے ہی ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا، اور وہ ضبط سے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ منصور صاحب اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، جو کہ انجم سے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا، اور باپ کی خوشی کے لیے انجم نے ہاں کر دی تھی۔ منصور صاحب نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس جہنم میں دھکیلنے والے نہیں تھے، مگر انجم کے اقرار نے ساری بات بگاڑ دی تھی۔ یوں آنن فانن حشمت صاحب نے انجم کا نکاح خاقان سے طے کر دیا تھا۔ خاقان ایک پسماندہ ذہنیت کا مالک، عیاش قسم کا انسان تھا، جو خود تو ہر برے سے برا فعل سر انجام دینے میں سوچتا بھی نہیں تھا، مگر انجم کا اس نے جینا حرام کر دیا تھا، اور خدا کی کرنی ایسی تھی کہ انجم ماں بھی نہیں بن سکی تھی۔ ان کے نکاح کے 10 دن بعد حشمت انصاری کی موت ہو گئی تھی۔ حاکم انصاری اپنی بھتیجی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک وہی تھے جن کا رویہ اس سے اچھا تھا، مگر انجم کی شادی کے 3 سال بعد وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر انجم کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، مگر منصور صاحب کو سب کچھ نظر آتا تھا۔ خاقان کا رویہ اس کے ساتھ ہتک آمیز ہوتا تھا، اور خاقان کی ماں سکینہ بیگم بیٹھتے اٹھتے انجم کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی تھی، اور 10 سال بعد خاقان نے اپنی مرضی کی دلہن بیاہ کر انجم کو آزاد کر دیا تھا۔ باپ دادا کی عزت کی خاطر انجم نے وہ 10 سال ایک قید کی طرح کاٹے تھے، مگر آزادی ملتے ہی اس نے اپنی زنگ آلود صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو آسان بنا لیا تھا۔ خاقان سے نکاح سے پہلے اس کی زندگی جنت تھی، اور پھر وہ 2 سال جو طلاق کے بعد اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے حسین لمحے تھے۔ اپنے جان سے پیارے بابا کی جدائی اس سے برداشت کرنا مشکل تو تھا، مگر وہ کرنل منصور انصاری کی بیٹی تھی، ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی۔ اس نے اب پہلے سے بھی زیادہ خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اس کے کیبن کے سامنے لوگ لائنوں میں لگے رہتے تھے کہ انجم انصاری ان کا کیس پکڑے، مگر وہ کسی جھوٹے کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ وہ اپنے آفس جا رہی تھی جب گاڑی سگنل پر رکی تھی، جب اس کی آنکھوں نے حسین منظر دیکھا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا ایک چھوٹی سی روتی ہوئی بچی کو چپ کروا رہا تھا۔ وہ بچی شاید گر گئی تھی۔ اس نوجوان نے اس بچی کے کپڑے جھاڑے تھے اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا کر چپ کروایا تھا، اور اپنی جیب سے نکال کر ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ منظر انجم انصاری کی آنکھوں میں کھب سا گیا تھا۔ وہ پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکی تھی۔ اس سے یاد آیا تھا کہ اس دن عدالت کے سامنے وہ کسی وکیل کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ وہ پریشان حال اس وکیل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر وہ وکیل شاید اس کی بات نہیں سن رہا تھا، اور اس کے بعد بھی اس نے 1-2 دفعہ اسے عدالت کے باہر پریشان دیکھا تھا۔ نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ انجم انصاری کو اس میں اپنے بابا کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ لمحہ بھر وہاں ٹھہری تھی، مگر پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ ارے رک جاؤ، تمہیں اندر جانے کے لیے میم کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ انجم تک یہ آوازیں بخوبی آ رہی تھیں۔ انجم کا پی اے ایک نوجوان لڑکے کو روکنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ نوجوان اسے پیچھے دھکیلتا خود آگے بڑھ گیا تھا، اور اس وقت وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جسے پچھلے 6 ماہ سے انجم انصاری نے کئی بار دیکھا تھا، اور اس وقت وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انجم انصاری شہر کی مشہور وکیل تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جب ایک 25 سال کا خوبرو نوجوان اس کے دفتر میں آ کر بولا، میری ماں کو انصاف دلوا دیں پلیز۔
کیا ہوا تمہاری ماں کو؟ میرے چچا نے جائیداد کے لیے میری ماں کا قتل کر دیا ہے. مجھے انصاف چاہیے. میرے پاس صرف 20,000 ہیں. وہ مٹھی میں دبے رنگ برنگے کاغذی نوٹوں کو سامنے پڑی میز پر رکھتے بولا. پر میری فیس تو 50,000 ہے. وہ اس لڑکے کی نادانی پر مسکرائی اور بولی, تمہیں انصاف ملے گا, لیکن میری ایک شرط ہے. کیسی شرط؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. انجم انصاری نے اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے کو کہا. خضر کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جس عورت سے وہ انصاف مانگ رہا ہے وہ کتنی مالدار اور بااثر ہے. وہ طلاق یافتہ تھی, لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا. اس نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھ دی. خضر قریشی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سامنے بیٹھی حسین عورت کو دیکھا تھا. وہ یہ شرط کیوں رکھ رہی تھی اس کا تو اسے معلوم نہیں تھا, کیونکہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ شہزادیوں جیسی آن بان رکھنے والی, باروب اور پروقار شخصیت کی مالک, اور کہاں وہ عام سے حلیے والا زندگی کا ستایا ہوا لڑکا. خیر, اسے اس سب سے مطلب نہیں تھا. اسے اپنی ماں کو انصاف دلانا تھا, اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. مجھے آپ کی شرط منظور ہے, مگر آپ کو بھی میری ایک شرط ماننا ہوگی. نکاح کے بعد آپ میرے ساتھ میرے گھر پر رہیں گی. سامنے کھڑے شخص کی بات سن کر انجم کے لب مسکرائے تھے, اور یوں 2 گھنٹے بعد وہ مسز انجم خضر بن کر اس کے ایک چھوٹے سے فلیٹ پر منتقل ہو گئی تھی. وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا. سامنے 2 کمرے تھے, ساتھ ایک چھوٹا سا کچن تھا, جبکہ دوسری طرف ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ تھا. آپ بیٹھیں, میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں. وہ اسے باہر رکھے صوفے پر بٹھاتا کچن میں چلا گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرے میں 2 کپ چائے اور ایک پلیٹ میں بسکٹ اور دوسری پلیٹ میں نمکوں کو سجائے لایا تھا. اس کو کپ دینے کے بعد دوسرا کپ اٹھا کر وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. چائے ختم کرنے کے بعد وہ اندر سے ایک فائل اٹھا لایا تھا, اور اس نے اس کے سامنے لا کر رکھی تھی. انجم نے وہ فائل اٹھا کر دیکھنی شروع کر دی تھی. اچھا, تو جائیداد کا مسئلہ ہے؟ وہ فائل کے ورق پلٹتی بولی تھی. جی. خضر کے یک لفظی جواب پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا. کیا آپ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں گے اصل مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جی بالکل. میرے بابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی, جس کی وجہ سے خاندان والوں نے ان کو آگ کر دیا تھا, اور جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا. انہوں نے بھی کبھی اپنے جائیداد میں سے کچھ نہیں مانگا. میں 10 سال کا تھا جب میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میری ماما نے ایک اسکول میں نوکری کر لی. ہماری زندگی زیادہ اچھی نہ سہی مگر بری بھی نہیں تھی. میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے, مگر ابھی تک نوکری نہیں مل رہی. 6 ماہ پہلے میرے تایا ابو نے خود ہم سے رابطہ کیا, اور اپنے آخری وقت میں وہ اپنے بھائی کی جائیداد میرے نام کر گئے. مگر یہ بات ان کے بیٹوں کو پسند نہیں آئی. آج سے 5 ماہ پہلے اس دن میں گھر پر نہیں تھا. وہ ہمارے گھر میں گھسے اور میری ماں کو قتل کر کے نکل گئے. وہ بہت امیر لوگ ہیں, پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. میں نے جو وکیل ہائر کیا تھا اس کو بھی پیسے دے کر انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. میں جس وکیل کے پاس جاتا ہوں وہ اس کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. میرے پاس فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں. وہ اس کو ساری بات بتا چکا تھا. تو اب بے روزگار بھی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے بولی تھی. میں نے کافی جگہ پر اپلائی کیا ہوا ہے, مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. اس وقت میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں, اور شام کو 2 اکیڈمیوں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتا ہوں. اگر اس دن میں بھی گھر ہوتا تو شاید وہ مجھے مار دیتے. اور اب میں ہر حال میں اپنی ماں کو انصاف دلانا چاہتا ہوں. اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا سنا ہے. آپ نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی. وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا. انشاءاللہ ضرور. انجم نے اپنے گھر سے سامان منگوا لیا تھا. خضر نے اسے اپنی ماں کے کمرے میں شفٹ ہونے کی آفر کی تھی, مگر وہ خضر کے کمرے میں ہی شفٹ ہو گئی تھی. خضر صبح کے وقت نکلتا اور رات گئے واپس آتا, اور رات کو آ کر وہ جلدی سو جاتا تھا. ان کی دن میں ملاقات صرف اس دن ہوتی تھی جس دن ان کی پیشی ہوتی تھی. خضر کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا کہ جب اس کے تایا جات جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, اور 2 ماہ کی انجم کی انتھک محنت کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا تھا جب خضر کی ماں کے قاتل جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے. جج نے ان کو 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی. اس دن خضر بہت خوش تھا. تھینک یو سو مچ. آپ سوچ نہیں سکتی آج میں کتنا خوش ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا. وہ واقعی آج بہت خوش تھا. اس دنیا میں اس کا ایک واحد رشتہ اس کی ماں ہی تھی,
اور وہ اپنی ماں سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ صرف تھینک یو سے کام نہیں چلے گا۔ اتنی بڑی گڈ نیوز سنائی ہے میں نے تمہیں، مجھے کہیں اچھی سی جگہ پر ٹریٹ دو۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وہ اپنی بائک پر اسے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، مگر یہاں پر انجم نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ آج تک بائک پر نہیں بیٹھی تھی۔ نہیں، کھانا تمہاری مرضی کا ہوگا اور سواری میری مرضی کی۔ میں بائک پر نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں میری گاڑی میں آنا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر ایک اچھا سا لنچ کیا تھا اور اس کے بعد انجم نے اس سے شاپنگ کی فرمائش کر دی تھی۔ آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، مگر یہ یاد رکھیے گا اس غریب سے بندے کے پاس صرف والٹ میں 20,000 ہی ہے، اور ابھی میں آپ کو صرف 20,000 کی ہی شاپنگ کروا سکتا ہوں۔ اس نے اپنا والٹ نکال کر انجم کے سامنے کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انجم ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جب اپنے بابا سے ایسے شاپنگ کی فرمائش کرتی تھی وہ جھٹ اپنا والٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیتے تھے کہ لو، جتنا چاہیے خرچ کر لو، اور آج خضر کا اس طرح والٹ نکال کر دینے پر اسے شدت سے اپنے بابا یاد آئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اگر آپ میرے ساتھ جا کر کسی لوکل مارکیٹ سے شاپنگ کریں گی نا تو 20,000 میں بہت کچھ آ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی بڑے مال میں جا کر کریں گی پھر تو شاید ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ وہ آخر میں سر کھجاتا ہوا بولا تھا۔ تو چلو ٹھیک ہے، آج پھر تمہارے ساتھ جا کر تمہاری مرضی کی جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں۔ اس نے خضر کا والٹ پکڑ کر 10,000 نکال کر باقی 10,000 اسے واپس کر دیے تھے۔ یہ 10,000 تمہیں ادھار دے رہی ہوں، ابھی میں اتنے پیسوں کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، مگر یاد رکھنا یہ ادھار تم نے واپس لوٹانا ہے۔ اس پر خضر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے وہ والٹ واپس اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے کے بعد رات گئے گھر واپس لوٹے تھے۔ اس دن اتوار تھا تو انجم نے سوچا کیوں نہ گھر کی تفصیلی صفائی کر لی جائے، اس لیے وہ صفائی میں لگ گئی تھی۔ اسے کام کرتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ارے آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ چھوڑیے، رہنے دیں، میں کر لوں گا۔ اسے واقعی اچھا نہیں لگا تھا اس طرح اس کا صفائی کرنا۔ ارے کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ بلکہ آؤ مل کر کرتے ہیں۔ اس نے خضر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وہ اس وقت خضر کی ماں کا کمرہ صاف کر رہے تھے جب ایک دراز کھولتے ہوئے اسے خضر کی ماں کا فوٹو ایلبم ملا تھا۔ یہ کس کی تصویریں ہیں؟ وہ ایلبم نکالتی خضر سے مخاطب تھی۔ یہ ہمارا فیملی فوٹو ایلبم ہے، جب تک بابا تھے ان کو تصویریں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ اچھا آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ پرجوش سی ہوتی بیٹھ کر دیکھنے لگی تھی کہ جیسے ہی اس نے پہلی تصویر دیکھی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ پھر اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ ایک کے بعد دوسری تیسری تصویر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا۔ خضر یہ کون ہے؟ یہ میری ماما ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں نہیں، یہ تمہاری ماما نہیں ہے، یہ میری پھپھو ہیں، رضیہ سلطانہ۔ یہ تصویریں جو بابا کے پاس تصویریں تھیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ تم میرے ساتھ گھر چلنا، میں تمہیں دکھاؤں گی، ابھی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ ڈائری کے ورق پلٹ کر ساری تصویریں دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے، تمہیں جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے تم میں اپنے بابا کی شبیہ نظر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تمہاری بہت ساری عادتیں بابا سے ملتی ہیں، وہ بھی تمہاری طرح ہی دوسروں کا خیال رکھنے والے، ہر ایک سے اچھے سے پیش آنے والے انسان تھے، اور مجھے لگتا تھا شاید اس وجہ سے مجھے تمہارے اندر بابا کی جھلک نظر آتی ہے، مگر تم تو میری پھپھو کے بیٹے ہو۔ خضر، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ منصور ماموں؟ خضر اس کی باتیں حیرت سے سنتا اچانک سے بولا تھا۔ ہاں، میرے بابا کا نام منصور ہی ہے۔ وہ پھپھو کا نام بڑے پیار سے لیتے تھے۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا ان کو مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ کتنا عرصہ ہم ایک شہر میں رہے اور ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکے۔ بہت شوق تھا ان کو، بڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں مجھے اپنی اور پھپھو کے بچپن کی۔ بات کرتے کرتے انجم کی آواز رند گئی تھی۔ ہاں، ماما مجھے اکثر منصور ماموں کی باتیں بتاتی رہتی تھیں۔ رکیں، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے ڈائری بند کر کے لاسٹ والا صفحہ نکالا تھا جہاں پر منصور ماموں کی 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہی ہے نا؟ ہاں، یہ تو میرے بابا کی تصویر ہے۔ بابا کی تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک واضح تھی۔ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ خضر نے پوچھا تھا۔ میرے بابا کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کاش خضر تم مجھے کچھ عرصہ پہلے مل جاتے تو بابا تم سے مل لیتے، وہ بہت خوش ہوتے تم سے مل کر، مگر جیسے اللہ کو منظور، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ اور ایک دوسرے ماموں بھی تھے نا، ماموں حاکم؟
ہاں، ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کو تو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے. ان کی فیملی گاؤں میں ہے. میں اور بابا ادھر رہتے تھے. جیسے تم لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انجم کو آج بلا وجہ ہی رونا آ رہا تھا. وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اچھا چھوڑیں، اب آپ یہ بند کریں. آئے، میں نے پیزا آرڈر کیا تھا، وہ آ گیا ہے، مل کر کھاتے ہیں. وہ انجم کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا، اس لیے اسے باہر لے آیا تھا. کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا. اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہاں ضرور. انجم نے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا. جیسے مجھے ماما نے آپ کی فیملی کے بارے میں بتایا، وہ لوگ تو بہت سخت ہیں اور گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ یوں اس طرح کیسے؟ مجھے بتائیں نا اپنے بارے میں کچھ. میں نے تو آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، مگر آپ نے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. انجم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی. تم نے کبھی مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ہی نہیں. چلو آج پوچھ لیا تو بتاتی ہوں. اور انجم نے اپنے خاقان کے ساتھ نکاح سے لے کر طلاق تک ایک ایک بات اس کو بتا دی تھی. آپ واقعی بہت بہادر لڑکی ہیں، بالکل منصور ماموں کی طرح. ماما بتاتی تھی منصور ماموں کی بہادری کے قصے مجھے. خضر کی بات پر وہ مسکرائی تھی. ہاں، بابا جان بھی سلطانہ پھپھو کی بہت باتیں کیا کرتے تھے. تبھی خضر کے موبائل کی بپ بجی تھی. موبائل دیکھنے کے بعد خضر کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے. یس، وہ خوشی سے اچھلا تھا. کیا ہوا؟ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ انجم اس کے اچھلنے پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ دیکھیں، مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی ہے، میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت بہت مبارک ہو تمہیں. ہاں جی، شکریہ اور خیر مبارک. اگر ماما ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی. ان کا خواب تھا کہ مجھے اسی کمپنی میں جاب کرتا دیکھیں. اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے خضر کی آنکھیں بھر آئی تھیں. کوئی بات نہیں خضر، پھپھو تمہیں ابھی بھی دیکھ سکتی ہیں اور مجھے یقین ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوں گی. اور تم دکھی مت ہو، انشاءاللہ تم بہت آگے جاؤ گے. انشاءاللہ. چلیں یہ کپ مجھے دیں، میں دھو کر کچن میں رکھاتا ہوں. ارے چھوڑو، میں رکھتی ہوں، تم جا کر سو جاؤ. وہ اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتی کچن میں چلی گئی تھی. وہ اب خضر کے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی. خضر کے گھر میں کوئی کام والی نہیں تھی، مگر انجم نے اب ایک کام والی بھی رکھی ہوئی تھی جو صفائی کرتی تھی، مگر کچن کا کام انجم خود ہی کرتی تھی. وہ گھر ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا، یا اب وہ مل کر کام کر لیتے تھے. صبح وہ خضر کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی. اس نے خضر کی وارڈروب سے سب سے اچھی پینٹ اور شرٹ نکال کر پریس کی تھی اور پھر وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی. اس سے پہلے اس نے خضر کے کبھی کپڑے پریس نہیں کیے تھے. خضر جب اٹھا تو اپنے کپڑے پریس دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی. وہ چینج کر کے جب باہر آیا تو وہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی. ارے اٹھ گئے تم؟ آؤ ناشتہ کرو، آج تمہارا پہلا دن ہے نا، تو میں نے سوچا تمہارے لیے آج کچھ اسپیشل ہونا چاہیے. وہ ناشتے کی ٹیبل پر سجے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی. ارے آپ نے اتنا کچھ کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور شکریہ میرے کپڑے اتنے اچھے پریس کرنے کے لیے. ماما کرتی تھی میرے کپڑے پریس، مجھے تو اب تک اتنے اچھے پریس کرنے نہیں آتے. کوئی بات نہیں، اب سے تمہارے کپڑے میں ہی پریس کروں گی. تھینک یو سو مچ. خضر ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا. پیچھے انجم برتن اٹھا کر کچن میں جا کر دھونے لگ گئی تھی. آج کل وہ اپنے آفس نہیں جا رہی تھی. اس نے چھٹی لے رکھی تھی کیونکہ اب وہ کچھ عرصہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی. 5 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا. کیسا رہا پہلا دن؟ بہت اچھا، اور آفس کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. وہ جیسے ہی گھر آیا انجم نے اس کا اچھے سے ویلکم کیا تھا. چلو ٹھیک ہے، تم چینج کر کے آؤ، میں نے کھانا بنا لیا ہے، پھر کھاتے ہیں مل کر. میں نے دوپہر کا کچھ نہیں کھایا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ابھی. کیا خیال ہے کہیں باہر چلیں؟ آئس کریم کھانی ہے؟ وہ کھانے سے جیسے ہی فارغ ہوا اس نے انجم کو آفر کی تھی. مسٹر، ابھی تمہاری سیلری آئی نہیں ہے تو اس لیے ابھی اپنے پیسے بچا کر رکھو. جب سیلری آئے گی تو پھر تمہیں ضرور ٹریٹ لوں گی تم سے. وہ برتن ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے بولی تھی. سیلری نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اتنا بھی غریب نہیں ہوں، میں آئس کریم تو کھلا ہی سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اور ماما بھی اسی طرح شام کو کھانے کے بعد باہر چلے جاتے تھے، اور یہاں پر ایک قریبی بہت اچھا پارلر ہے. ماما کو وہاں کی آئس کریم بہت پسند تھی. آپ آئیں،
چلیں جلدی واپس آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں یہ برتن دھو لوں پھر چلتے ہیں۔ چلے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ وہ سنک کے سامنے کھڑا ہو کر برتن دھونے لگ گیا تھا۔ انجم نے منع کیا مگر وہ نہیں رکا۔ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں آپ کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے خضر، تمہاری بہت ساری باتیں میرے بابا سے ملتی ہیں۔ ہاں تو بھانجا ہوں نا ان کا۔ وہ انجم کو دیکھ کر شوخی سے بولا تھا، جس پر انجم ہنس پڑی تھی۔ گاڑی پر چلیں گے یا بائک پر؟ وہ خضر کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ ہم پیدل چلیں گے کیونکہ آئس کریم پارلر بالکل قریب ہی ہے، واک بھی ہو جائے گی اور آپ کو میری بائک پر بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ویسے آپ کیوں ڈرتی ہیں؟ یا آپ کو شرم آتی ہے میرے پیچھے بائک پر بیٹھنے سے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر انجم کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ خضر نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی آپ؟ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھنے پر شرمندہ ہوتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو تم کہاں کھڑے تھے؟ وہ اسے اس فٹ پاتھ پر ایک بچی والا واقعہ بتا رہی تھی۔ خضر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں، وہ ابھی جو ٹریٹ کی بات کر رہی تھی نا، وہ ٹریٹ آپ میرے ساتھ میری بائک پر بیٹھ کر کھانے چلیں گی۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ انجم فوراً مان گئی تھی۔ وہ آئس کریم کھا کر واپس جا رہے تھے جب انجم نے کچھ سوچ کر بات شروع کی۔ خضر، تمہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے کیونکہ تمہیں اب اپنے حصے کی جائیداد خود ہی سنبھالنی ہے، اور وہاں سے کافی دفعہ پیغامات بھی آئے ہیں۔ اب کیونکہ تمہاری کزن وہاں پر نہیں ہے، وہ دونوں ہی جیل میں ہیں، تو اس لیے تمہیں وہ سب کچھ سنبھالنا ہے۔ مجھے نہیں انٹرسٹ کسی بھی ایسی چیز میں۔ اسی زمین کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اسی زمین کی وجہ سے پھپھو اس دنیا سے گئی ہیں، مگر وہ تمہارے بابا کی زمین ہے۔ تمہارے بابا کا حق تھا جو انہیں نہیں ملا۔ تمہیں اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے، باقی جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اور اگلے اتوار وہ خضر کے ساتھ اس کے گاؤں گئی تھی۔ اس کا گاؤں جہلم کے نواحی علاقے میں واقع تھا۔ وہاں پر خضر کے نام اچھی خاصی زمین تھی، باقی کاروبار میں بھی کافی حصہ اسے ملا تھا، مگر وہ خضر نے اپنے کزن کے بچوں کو واپس کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کاروبار میں ان بچوں کے باپ اور دادا کی محنت شامل تھی اور اس پر انہی کا حق ہی بنتا تھا۔ انجم اس کی اتنی اچھی سوچ پر اس سے ایک دفعہ پھر متاثر ہوئی تھی۔ انجم کا ایک وکیل کولیگ اسی گاؤں کے بالکل ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کی فیملی ابھی تک وہیں گاؤں پر ہی مقیم تھی۔ انجم نے ہی خضر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زمین چودھری سمر کو ٹھیکے پر دے دے، اور وہ انجم کو کوئی بات ڈالتا نہیں تھا۔ یوں وہ سمر کے حوالے زمین کر کے واپس گاؤں آ گئے تھے۔ 1 سال کے ٹھیکے کے عوض سمر نے خضر کو اچھی خاصی رقم دی تھی۔ اتنے پیسوں کا میں بھلا کیا کروں گا؟ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اتنا بڑا چیک دیکھا ہے۔ وہ گھر واپس آ چکے تھے اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خضر ابھی تک وہ چیک ہاتھ میں لی بیٹھا تھا۔ یہ میرے بابا کی زمین کی پہلی کمائی ہے جو ان کی اولاد کے حصے میں آئی ہے، مگر یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو سب ممکن ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، پلیز۔ وہ اس کی طرف چیک بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ خضر، تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تم اپنے اکاؤنٹ میں یہ رقم ٹرانسفر کرو، نیکسٹ ٹائم آئے گی وہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گی، مگر یہ پہلی رقم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میری خوشی کے لیے پلیز۔ اور انجم نے وہ چیک پکڑ لیا تھا۔ خضر، تم بالکل پاگل ہو اور آپ مجھ سے بھی بڑی پاگل ہیں۔ وہ شوخی سے اس کو جواب دیتا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ خضر اور انجم کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے اور دل ہی دل میں دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ انجم تو خیر پہلے ہی سے محبت کرتی تھی اور وہ کافی دفعہ اس کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کر چکی تھی، مگر خضر ابھی تک اس کے سامنے اپنی محبت کا ذکر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے اس رشتے کو آگے بڑھایا تھا۔ کبھی کبھی انجم اس کے رویے پر الجھن کا شکار ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے یہ نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو۔ یہ سوچ انجم کا بے چین کر دیتی تھی، مگر پھر وہ سر چھٹک کر ادھر ادھر مصروف ہو جاتی۔
انجم نے ان پیسوں سے گھر کی کافی سیٹنگ چینج کی تھی۔ خضر کے کمرے کا فرنیچر چینج کیا تھا، لاؤنج میں موجود فرنیچر چینج کیا تھا، کچن کی اچھی خاصی سیٹنگ کی تھی۔ خضر اسے ٹوکتا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اس معاملے میں خضر کی ایک نہیں سنی تھی۔ خضر کی پہلی سیلری آئی تھی، اس دن وہ اسے وعدے کے مطابق ٹریٹ دینے لے گیا تھا۔ واپسی پر اس نے انجم کو شاپنگ بھی کروائی تھی۔ گھر واپسی پر وہ انجم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا والیٹ نکال کر 20,000 اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ گھر میں ایک کام والی رکھیں جو گھر کا سارا کام کرے۔ آپ گھر کا کام کرتی ہیں، وہ آپ کو نہ کرنا پڑے۔ آپ کا کام کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ سب اپنی ماما کے لیے کرنا چاہتا تھا، مگر میں ان کے لیے نہیں کر پایا، مگر آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ اچھا۔ انجم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ رونے کیوں لگی؟ نہیں کچھ نہیں، نہ جانے کیوں، مگر آج ایک بار پھر اسے اب جہنم میں ہونے والا اس کے ساتھ برتاؤ یاد آیا تھا، جب گھر میں ملازموں کی ایک فوج تھی، مگر خاقان جان بوجھ کر اس سے گھر کے کام کرواتا تھا، اور ایک خضر تھا جو چاہے افورڈ نہیں بھی کر سکتا تھا مگر پھر بھی اس کے لیے تردد کر رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایک ایسا مرد جو اپنی ماں اور بیوی کے لیے اتنا اچھا سوچتا ہے۔ اتنی اچھی سوچ رکھنے والا مرد میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ آپ ہی تو کہتی ہیں میری آتے ماموں جان سے ملتی ہیں، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہاں، بابا جان تو پھر میرے آئیڈیل ہیں۔ انجم کی گاڑی خراب تھی تو خضر نے اسے اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، جسے انجم نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ ابھی وہ راستے میں جا رہے تھے جب ایک گاڑی اچانک ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس میں موجود آدمی نے ان پر اندھا-دھند فائرنگ کی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا اور وہ دونوں بالکل ٹھیک تھے، مگر خضر کی گرفت بائک پر کمزور ہوئی تھی اور وہ دونوں نیچے گر گئے تھے۔ جس آدمی نے ان پر فائرنگ کی تھی اس کا چہرہ انجم نے دیکھ لیا تھا اور وہ گاڑی بھی اس نے پہچان لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ خضر نے جلدی سے اٹھ کر انجم کو اٹھایا تھا جو ابھی تک اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے؟ وہ گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ چلیں گھر، ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنی بائک کے پیچھے بٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ انجم ابھی تک خاموش تھی۔ مجھے پتہ ہے وہ فائرنگ کس نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ میں 10 سال اس گاؤں میں رہی ہوں اور اس حویلی میں کام کرنے والے ہر بندے کا چہرہ اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ خاقان کا بہت خاص آدمی ہے اور وہ گاڑی بھی خاقان کی ہی تھی۔ انجم اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خاقان؟ کون؟ اچھا وہ حاکم ماموں کا بیٹا، مگر وہ ہم پر کیوں فائرنگ کروائے گا؟ اس کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ تبھی انجم نے اپنا موبائل نکال کر خاقان کا نمبر ملایا تھا، مگر خاقان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کس کو کال کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، دفع کریں، ہم پولیس کو بتاتے ہیں۔ وہ اسے منع کر رہا تھا۔ چھوڑو پولیس کو، پولیس کیا کر سکتی ہے؟ مجھے ایک دفعہ اس گھٹیا انسان سے بات کر لینے دو۔ اس نے دوسری دفعہ اس کا نمبر ملایا تھا اور اس دفعہ اس نے کال اٹھا لی تھی۔ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خاقان نے جیسے ہی فون کان سے لگایا اس کے کانوں میں انجم کی غسیلی آواز ٹکرائی تھی، جس پر خاقان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے، ورنہ 10 سال تک تو تمہاری آواز میرے سامنے نہیں نکلتی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ ٹائم گزر چکا ہے، اب میں وہ انجم نہیں ہوں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اور وہ بندے تم نے ہی بھیجے تھے نا مجھ پر فائرنگ کروانے کے لیے؟ ہاں میں نے ہی بھیجے تھے۔ بڑی اچھی قسمت ہے تمہاری کہ بچ گئی، مگر اگلی دفعہ اسے بھیجوں گا جس کا نشانہ پکا ہوگا، اور تم اور تمہارا وہ شوہر بچ نہیں پاؤ گے۔ مگر ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تمہیں ہم سے تکلیف کیا ہے؟ تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں، تم نے خود اپنی مرضی سے دوسری شادی کی تھی اور تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ تم ابھی مجھے نہیں جانتے۔ وہ آج شیرنی بنی بیٹھی تھی، اس کی جرت پر وہ حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم شہر میں بیٹھ کر کیا گل کھلا رہی ہو؟ تمہارے باپ نے تو پہلے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ہماری عزت اچھال لی، اور اب اپنی بیٹی کو اتنی آزادی دے کر ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف خاقان غصے سے دھاڑا تھا۔ 25 سال پہلے جس گھٹیا شخص نے ہمارے دادا کی عزت اچھالی تھی، اب اسی کے بیٹے کے ساتھ تم گلچھرے اڑاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ زبان کو لگام دو خاقان، وہ میرا شوہر ہے۔ ارے چھوڑو، یہ تو اب دوسری ملاقات پر پتہ چلے گا کون کس کا کیا لگتا ہے۔
میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ جب بھی لگو گی دونوں مارے جاؤ گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے کون کسے مارتا ہے۔ انجم نے غصے سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ان کی یہ ساری باتیں خضر پاس بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہا ہے؟ خضر اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا۔ پچھلے 10 سالوں سے جس طرح اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا، اب اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی قید سے نکل کر آزادی کے ساتھ سانس لوں۔ مگر تم فکر نہیں کرو، میں خود ہی اسے ہینڈل کر لوں گی۔ انجم نے وہ ساری کال ریکارڈنگ اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی۔ خاقان کے خلاف کیس فائل ہو چکا تھا اور اگلے دن اسے عدالت کی طرف سے نوٹس مل چکا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر خضر قریشی اور انجم کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار خاقان انصاری ہوگا۔ عدالت نے اسے وارن کیا تھا اور اگر وہ عدالت کے حکم کے خلاف جائے گا تو عدالت اسے کڑی سے کڑی سزا دے گی۔ خاقان نے اپنے جاننے والوں SHO سے لے کر DSP تک کو کال کی تھی، مگر وہ سب بے بس تھے کیونکہ انجم انصاری کے دوست خاقان انصاری سے کہیں زیادہ تھے، جس پر خاقان انصاری آگ بگولا ہو چکا تھا۔ عدالت کی طرف سے انجم انصاری اور خضر قریشی کے لیے گارڈز بھی تعینات ہو چکے تھے۔ خاقان غصے میں آگ بگولا ہوتا خود بندے لے کر خضر کے فلیٹ پر آ چکا تھا اور آنے سے پہلے اس نے انجم کو کال کر کے اطلاع بھی دے دی تھی۔ بڑی اڑتی پھر رہی ہو نا؟ اب اگر اپنے اس شوہر کو بچا سکتی ہو تو مجھ سے بچا لینا۔ میں آ رہا ہوں تمہارے گھر، اب دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت بچاتی ہے تمہیں۔ خاقان کی غصے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً مفلوج ہو چکی تھی، اسی لیے وہ غصے میں بھپرا ہوا بندوق لے کر اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا، مگر تب تک پولیس کی ایک نفری وہاں اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ انجم اور خضر اپنے فلیٹ میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی نیچے سے اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ خضر نے آگے بڑھ کر انجم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ انجم سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی DSP نے انجم کے نمبر پر کال کی۔ فائرنگ کے دوران خاقان اور اس کے سارے بندے پولیس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد خاقان کی ڈیڈ باڈی گاؤں بھیج دی گئی تھی۔ خاقان کی موت پر انجم کو افسوس ہوا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ اس کے اپنے ہی کالے کرتوت تھے جس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خضر نے انجم کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں، اب ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس دن خضر کی سالگرہ تھی۔ انجم اس دن اپنے آفس سے جلدی آ گئی تھی اور شام 6 بجے تک خضر بھی گھر آیا تھا۔ جیسے اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ جلانے کے لیے سوئچ بورڈ ٹٹولا، اچانک سے پورا لاؤنج روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ہر طرف سفید اور کالے رنگ کے غبارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر ایک بڑا سا سٹائلش بلیک اینڈ وائٹ تھیم میں کیک رکھا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے خضر لکھا ہوا تھا۔ انجم نے خود بھی کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے آج ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا جبکہ بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ خضر کی طرف دیکھ کر خوشی سے چہک رہی تھی۔ بہت اچھا، ویسے مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ ہاں مگر مجھے یاد تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد انجم نے بہت اچھا کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر خضر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ پھر برتن سمیٹ کر کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی خضر بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ جب آپ نے مجھے نکاح کی آفر کی تھی اس وقت میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے صرف اپنی ماں کے لیے نکاح کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر یہ بات میں آپ سے کبھی کہہ نہیں پایا کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ انجم کا دل بلیوں چل رہا تھا کیونکہ میں آپ کو ایک اچھی زندگی جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں وہ نہیں دے سکتا تھا، اور اب چونکہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، بہت اچھی نہ صحیح مگر میں آپ کو ایک بہتر زندگی دے سکتا ہوں، تو کیا آپ پوری زندگی میرے ساتھ رہیں گی؟ انجم جو اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی، اس کی نظریں اٹھانے پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا گئی۔ خضر، بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم۔ کیا مطلب؟ آپ کو میری محبت ڈرامہ لگتی ہے؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، محبت تو ڈرامہ نہیں لگتی، مگر تمہارے یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ… وہ بات ادھوری چھوڑتی ہاتھ چھڑوا کر واش روم جانے لگی تھی، جبکہ خضر نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ خضر نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی کیونکہ اب وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینے والا تھا۔ آج سارے ڈر انجم کے دل سے بھاگ گئے تھے اور وہ خوشی خوشی اپنا آپ خضر کے سپرد کر گئی تھی۔